صدر مملکت آصف علی زرداری نے دانی اسکولز اتھارٹی بل نظرثانی کے لیے واپس بھجوا دیا۔ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت پر زور، وزیر اعظم کی سفارش پر قانون شہادت ترمیمی بل منظور، نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس بل بھی منظور۔ سانحہ نیپا بھی انتظامیہ کو نہ جگا سکا، کراچی میں ایک اور دل خراش واقعہ۔ کرنگی زبان ٹاؤن میں بزرگ شہری نالے میں گر کر جاں بحق، فوٹیج سامنے آ گئی۔ 70 سال کے کالے خان سائیکل پکڑ کر سڑک پر جا رہے تھے کہ اچانک توازن بگڑا اور نالے میں جا گرے۔ ورثاء کا قانونی کارروائی سے گریز۔ واقعے پر علاقہ مکین شدید برہم، کہا نالے کے اطراف حفاظتی دیوار موجود نہیں، پہلے بھی بچے گر چکے، کئی بار شکایت کی، کسی نے ایکشن نہیں لیا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اور پنجاب کے کئی شہروں میں دھند کا راج، موٹر ویز متعدد مقامات پر بند۔ سعدکآباد میں تیز رفتار بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 15 سے زائد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ M3 درخانہ سے رجانہ، M4 پنڈی بھٹیا سے ملتان اور M5 ملتان سے سکھر تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ اسموگ کا روگ بھی کم نہ ہو سکا، رحیم یار خان میں شرح 500 سے تجاوز کر گئی۔ بہاولپور، ڈسکا اور رجحان بھی شدید متاثر۔ لاہور 195 AQI کے ساتھ دنیا میں 6 نمبر پر موجود۔ رواں ہفتے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہونے کی توقع۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ وائٹ ہاؤس حملے کے آفٹر شاکس، مزید 20 ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے دروازے بند، مجموعی تعداد 39 ہو گئی۔ نئی فہرست میں برکینا فاسو، مالی، نائجر، جنوبی سوڈان اور شام شامل۔ انگولا، بینن، نائجیریا، تنزانیہ اور زمبابوے کا بھی نام۔ تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا، ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ آج 59 ممالک بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ امریکہ میں یہودی لابی کی مضبوطی باقی نہ رہی، کانگریس میں یہود مخالف لابی سرگرم ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا جانے اور آنے والے آئل ٹینکر کی مکمل ناکہ بندی کا حکم۔ سڈنی میں عام شہریوں پر حملہ، گھناؤنی حرکت، پاکستان کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے اصولی موقف کا اعادہ، کہا غزہ میں 70,000 سے زائد شہری شہید ہو چکے، سینکڑوں بستیاں تباہ ہو چکی، اسرائیلی قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے کہا کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی کا سرپرست ہے، TTP، فتنہ الخوارج اور BLA کی پشت پناہی کے ٹھوس ثبوت موجود۔ سڈنی حملے میں انڈین شہری ملوث، ساجد اکرم کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ بھارتی پولیس کی تصدیق، ملزم نے فلپائن میں دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، بھارت میں اپنے خاندان سے رابطے میں تھا۔ آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد 6 بار بھارت آیا۔ ساجد حملے سے 1.5 ماہ پہلے بیٹے کے ساتھ انڈین پاسپورٹ پر سفر کر کے فلپائن پہنچا۔ 28 نومبر کو دونوں منیلا سے واپس سڈنی چلے گئے۔ داعش سے تعلق کے شواہد موجود۔ آسٹریلوی فیڈرل پولیس کمشنر کے مطابق گاڑی سے دھماکہ خیز مواد اور دہشت گرد تنظیم کا پرچم بھی ملا۔ بیٹا مچھلیاں پکڑنے کا کہہ کر گھر سے گیا۔ سڈنی حملے سے پہلے بات ہوئی تو اس نے سوئمنگ اور سکوبا ڈائیونگ کرنے کا بھی بتایا۔ ملزم نوید اکرم کی والدہ کا آسٹریلوی میڈیا کو انٹرویو۔ بھارت عالمی دہشت گرد، پاکستان کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک بھارتی سازشوں کا شکار۔ سکھ رہنما کے قتل پر کینیڈا نے سفارتی تعلقات محدود کیے۔ امریکہ میں سکھ فار جسٹس کے سربراہ کے قتل کی منصوبہ بندی پر بھارتی شہری گرفتار ہوا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھی مودی سرکار ملوث، کلبھوشن یادو کی گرفتاری ٹھوس ثبوت۔ پشاور پولیس لائنز حملہ، اسلام آباد کچہری میں دھماکہ اور وانا کیڈٹ کالج پر حملے کے تانے بانے بھی بھارت سے ملے۔ جعفر ایکسپریس کو را کی پشت پناہی سے نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی پر اقوام متحدہ کو بھی تشویش۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور ماریش سمیت خطے کے تمام ممالک بھارتی شرپسندی کا نشانہ۔ بھارت کی ریاستی دہشت گردی، عالمی میڈیا نے آنکھیں کھول دی۔ BBC ورلڈ، نیو یارک ٹائمز، گارڈین، بلومبرگ اور دیگر نشریاتی اداروں نے ٹیرر پروجیکٹس بے نقاب کر دیے۔ مغربی اور یورپی میڈیا میں بھارتی دہشت گردی کی نمایاں کوریج۔ بھارتی خبررساں ادارے نے اپنے ہی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا۔ دی پرنٹ کے مطابق ساجد اکرم کے پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔
بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اسی نے جان بچائی، جس تکلیف میں ہوں بتا نہیں سکتا، ماں میرے لیے دعا کرے۔ سڈنی واقعے کے ہیرو احمد کی گفتگو، کہا اللہ آسانیاں پیدا کرے، سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مسلمانوں سے نفرت کی انتہا، بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلم خاتون کا نقاب زبردستی ہٹا دیا، شرمناک حرکت پر شدید رد عمل۔ نتیش کمار کے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مذمت، کہا خواتین کے ساتھ ایسا سلوک قابل قبول نہیں۔ سابق بھارتی کپتان اظہر الدین کا سخت کارروائی پر زور، کہا نتیش کمار نے جارحانہ حرکت کی، جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ افغان طالبان کے 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار، شیخ ہیبت اللہ اخوندزادہ کی حکمت عملی القاعدہ اور داعش سے مطابقت رکھتی ہے۔ امریکی جریدے نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ، تعلیمی ذرائع کو شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف، لکھا تالبان رجیم نے نوجوان نسل کی ذہن سازی کی، جلد دنیا کو ایسی نسل سے واسطہ پڑے گا جو عالمی جہاد کو دینی فریضہ سمجھتی ہے۔ آج تک بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے۔ اپنی پاپولیرٹی تو کلیم کر رہا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے، پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن وہ تلا ہوا ہے کہ جی میں نے مسلح جدوجہد کرنی ہے، تو پھر اس کے بعد ایکشن تو نہیں ہوا۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ مسلح جدوجہد پر تلے ہوئے ہیں، ایسا کیا تو پھر ایکشن بھی ہوگا۔ رانا ثناولا کی پروگرام ریڈ لائن ود طلعت میں گفتگو، کہا 9 مئی اور 26 نومبر کو بھی مسلح جدوجہد ہی تھی، تحریک انصاف پھر کسی واقعے کے انتظار میں ہے، کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کے پھر جے یو آئی سے رابطے، اسلام آباد میں اسد کیسر، تیمور جھگڑا اور شہرام ترکئی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، قومی کانفرنس میں شرکت کی دعوت، ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال، وفد کی جماعت اسلامی اور قومی وطن پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں۔ حکومت کا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف نظام مضبوط بنانے کا فیصلہ، گولڈ سمیت قیمتی دھاتوں کے کاروبار کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی، تمام نان فائنانشل بزنسز اینڈ پروفیشنلز کی بھی مؤثر نگرانی ہوگی، قومی رسک اسیسمنٹ رپورٹ مارچ 2026 تک متعلقہ اداروں کو دی جائے گی۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کا معاملہ آخری مراحل میں داخل، چاروں کنسورشیم کے آفیشلز کی سی ای او پی آئی اے اور دیگر کے ساتھ ملاقات، بولی کے لیے ایئر لائن کا ریکارڈ حاصل کر لیا، تمام کنسورشیم اپنی بڈ 23 دسمبر کو پیش کریں گے۔ نیو کراچی سرجانی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایم کیو ایم کا مقامی عہدیدار جاں بحق، محمد شہزاد واٹر بورڈ کا ملازم تھا، پولیس نے واقعہ رکشہ سٹینڈ کے تنازع کا نتیجہ قرار دے دیا، ضلع وسطی میں رینجرز اور پولیس سے مبینہ مقابلہ، 8 ملزمان گرفتار۔ لاڑکانہ کی لہر کالونی میں سلنڈر دھماکہ، 5 گھروں کی چھتیں گر گئیں، بچہ اور خاتون جاں بحق، 19 افراد زخمی، 4 کی حالت تشویشناک، کراچی ریفر کر دیا گیا۔ غزہ میں طوفانی بارشیں مظلوموں کے لیے امتحان بن گئیں، پانی خیموں میں داخل، پناہ گزین بے بس، والدین کی بچوں کو بچانے کی کوششیں، ایمبولینس اور دیگر گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں، عمارت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، صہیونی دہشت گردی بھی جاری، 24 گھنٹے میں مزید 2 شہادتیں، قابض فورسز کی فائرنگ سے مغربی کنارے میں نوجوان شہید، اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط میں رد و بدل کیا، عالمی برادری نوٹس لے، حماس کا مطالبہ۔ تیسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے، کینگروز کا مایوس کن آغاز، ابتدائی 4 کھلاڑی بڑا سکور کرنے میں ناکام، ٹریوس ہیڈ 10 اور مانس لیبوشن 19 رنز بنا سکے، عثمان خواجہ نے 50 بنا کر ٹیم کی پوزیشن مضبوط کر دی۔ دوحہ میں فیفا ایوارڈز کی شام، ستاروں کے نام، عثمان ڈیمبلے فیفا پلیئر آف دی ایئر کا ایوارڈ لے اڑے، سٹار فٹ بالر نے پی ایس جی کو چیمپئنز لیگ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ویمنز فیفا پلیئر آف دی ایئر کی ٹرافی مسلسل دوسرے سال ایتانا بونماتی کو ملی، ورلڈ کپ کے مہنگے ٹکٹوں پر عالمی تنقید کام کر گئی، فیفا نے $60 کی نئی کیٹیگری متعارف کروا دی۔